پہلی بات تو یہ ہے کہ فلک کی سیر کو بیان کرنا حرام نہیں ہے. اسی طرح بادل کو دیکھ کر بارش کا پیغام دینا وہ بھی حرام نہیں. یہ بارش کا پیغام اگر کہ فلک کی حرکت نہیں بلکہ فلک کی حرکت کا نتیجہ بتا رہے ہیں. فلک کی حرکت تو بادل کا آنا ہے نہیں، لیکن پیغام دے رہے ہیں کہ بارش ہوگی، تو اس بارش کا پیغام دینے میں کوئی حرج نہیں. آئیے عبارت دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ دوسری والی بات کریں، بارش والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. الثانی کہ احکام فلک کو بیان کرنا جو شریعت سے مربوط نہیں، ایسی جو عادی آثار سے ہم دیکھتے ہیں، وہ یجوز الاخبار، خبر دینا جائز ہے، بحدوث الاحکام، بارش ہوگی. احکام یعنی کیا؟ بارش. حدوث یعنی پیدا ہوگی، یہ بارش کا پیدا ہونا. من الاتصالات، کہ یہ بادل کا متصل ہو جانا. والحرکات المذکورۃ، اور وہ ذکر شدہ حرکات کے وہ سیاہ رنگ کے بادل مشرق کی طرف سے آئے. مثلا یحکم بوجود قضا فی المستقبل، یہ حکم لگائے کہ بوجود قضا، یہ بارش وجود میں آئے گی، فی المستقبل، مستقبل میں، عند الوضع المعین، جب معین وضع قطع پیش آ جائے گی، یعنی کالے بادل آئیں گے. من القرب، کہ ستاروں کا آپس میں قریب ہونا. والبعد، یا ستاروں کا ایک دوسرے سے دور ہو جانا. والمقابلت، کہ سورج چاند کے مقابل میں آ جائے، سورج زمین کے مقابل میں آ جائے، ایک دوسرے کے مقابل میں آ جاتی ہے. والاقتران بین الکواکب، یا دو ستاروں کا آپس میں آ کے مل جانا. اذا کان علی وجہ الظن، اگر یہ ظنی طریقے سے اس کو معلوم ہو، یہ قطعی طور پر نہیں معلوم ہونا جن کو، ظنی طور پر معلوم ہے. المستند الی تجربۃ محصلۃ، ایک ایسے تجربے سے کہ جو اس تجربے کو اس نے کئی سالوں کی محنت کے بعد حاصل کیا ہوا ہے. اس تجربے محصلہ کے اوپر تکیہ کر کے اس کو ظن ہے کہ آج بھی بارش ہوگی کیونکہ کالے بادل آ رہے ہیں. او منقولۃ، یا اپنے استادوں سے نقل شدہ تجربہ ہے، خود اس نے نہیں تجربہ کیا لیکن اس کے استادوں نے جو ہے وہ منقولۃ، تجربہ جو نقل کیے گئے. فی وقوع تلک الحادثات، یہ حادثات پیش آئیں گے کہ بارش ہوگی. بارادۃ اللہ، لیکن اللہ کے ارادے سے ہوا کرتا ہے. عند الوضع الخاص، جب وضع خاص پیش آ جائے کہ مشرق کی طرف جو ہے سیاہ بادل آ جائیں. اللہ کا ارادہ جو ہے وہ ہر کام میں بار بار ہوتا ہے، یا اللہ نے ایک دفعہ ارادہ کر کے جو ہے نا وہ ہر چیز کے لیے معین کر دیا؟ اللہ کا ارادہ جو ہے وہ جس وقت جس چیز کو چاہا اس کا اس وقت ارادہ کیا ہو جائے گا. کن فیکون ہے، وہ ایسے ارادہ کرتے ہو چیز وجود میں آ جاتی. ہر دفعہ جب بارش ہوگی تو وہ ہاں تو بار بار ہاں ارادہ کرے گا، یا ہاں، اللہ نے ایک دفعہ ارادہ کر لیا کہ یہ نظام اس طرح چلنا چاہیے بس؟ وہ کچھ چیزوں میں ہے، جیسے کھانا کھانے سے پیٹ بھرے گا، یہ کلی ارادہ ہمیشہ اس طرح ہوگا. لیکن جو جزئی واقعات ہوتے ہیں اس میں ہر وقت ارادہ کرنا پڑتا ہے. ہاں تعلق کو بھی دلالت کرتا ہے، لیکن کلی چیزیں وضع کرنے کے لیے بھی تو ارادہ کرنا پڑتا ہے. کلی چیزیں جیسے کھانے سے پیٹ بھرے گا، دوائی سے علاج ہوگا مثلا، یا پانی پینے سے سیراب ہوگا، یہ کلی ارادہ ہے نا.
کلی ارادہ بھی تو کرنا پڑتا ہے اس یہاں کو. سے نکلے گا یہاں پر وہ ہاں بالکل. اسی طرح بارش ہاں بس نہیں ہاں یہ کلی ارادہ، کچھ کلی ارادے ہیں، کچھ جزئی ارادے ہوتے ہیں، دونوں ہوتے ہیں اللہ کے. ہاں چل. مثلا کوئی میرا یہ عبادت کرے گا تو اس کا یہ اثر ہاں ہوگا، یہ ذکر کرے گا تو اس کا یہ اثر ہوگا. ہاں تو ایک ارادے سے اس نے رکھ دی چیزیں. کچھ ارادے ایسی ہیں، کچھ جو ہے بارش برسانا ہوتا ہے کہ اس جگہ بارش بند ہو، جزئی ہوئے، ہر وقت نہیں ہے، نہیں کبھی کبھی ہوتا ہے وہ. کسی کا بات یا کسی کے وہاں بچہ ہوا تو بچہ جو ہے کبھی کبھی ہوتا ہے، ہر وقت تو بچہ سسٹم سے تھوڑی ہوتا ہے. بالکل سسٹم میں ہوتا تو ہر وقت ہر جمعہ کے اوپر بچہ ہو جانا چاہیے تھا. ہر جمعہ پر تھوڑی کہ بچہ ہوتا ہے، اللہ کے ارادے پر ہے کہ کبھی کبھی ارادہ کرتا ہے کہ بچہ ہو جائے. لیکن ہر بچے میں ارادہ کرتا ہے، ہر بچے میں ارادہ رکھتا ہے، الگ الگ ارادہ ہوتا ہے. اس نے سسٹم رکھ دیا کہ یہ چیزیں واقع ہوں گی تو بچہ ہوگا. ہاں لیکن اس میں جو ہے وہ ہر وقت ارادہ کرنا پڑتا ہے الگ سے. ضروری نہیں سسٹم بھی ہو پھر بھی اللہ ارادہ نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا وہ. خیر چلے. فرماتے ہیں کہ ان الوضع الخاص، یعنی جب بادل سیاہ مشرق کی طرف سے آئیں تو یہ وضع خاص ہے. من دون اعتقاد ربط بینہم. ہاں یہ بہت اہم جملہ ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بادل سیاہ مشرق میں آ رہے ہیں تو بادل کو اختیار بارش برسانے کا، یہ نہیں سمجھیں. یہ اختیار اللہ ہی کو ہے، یہ صرف علامتیں ہیں جو اللہ نے رکھی ہوئی. اس علامتوں کو مؤثر تام نہ سمجھ لیں، یہ اعتقاد پیدا نہیں کریں. کوئی ان کا ربط آپس میں یہ نہیں سمجھے، اللہ تو معلوم ہے یہ نہیں سمجھے. ہاں ورنہ تو کہیں گے یہ جو ہے اگر یہ کام کرنے والے ستارے ہی کام کرنے والے، یہ بادل ہی کام کرنے والا ہے تو پھر اللہ کام گیا نہیں. اس لیے جو ہے یہ مشکل ہے. یہ بڑا اہم جملہ ہے، یہ جو ہے نا بڑا پکا جملہ ہے. من دون اعتقاد ربط بینہما، کہ اس بارش برسنے میں اور کالے بادل کے درمیان کو ربط نہیں ہے، یہ صرف علامتیں جو اللہ نے رکھی ہوئی ہے. ربط یعنی سبب مسبب نہیں ہے کہ کالے بادل ہو تو حتماً برسے، نہیں، جب تک اللہ کا ارادہ نہیں ہوگا تب تک نہیں برسے گا. من دون اعتقاد ربط بینہما، اصلا کوئی ربط درمیان میں نہ لے کر آ جائے. بل الظاہر حینئذ جواز الاخبار علی وجہ القطع. ہاں بلکہ آپ تو ظنی چھوڑ دیں، کوئی قطعی طور پر یہ خبر دیتا ہے کہ کالے بادل سیاہ رنگ کے بڑی بڑی گھٹا ٹوپ جو ہے وہ بادل کی لہریں آ رہی ہیں، اور مشرق کے اس نے علامتوں سے قطعی خبر دی کہ بارش تو ہونا ہی ہونا ہے. تو یہ قطعی خبر دینا بھی جائز، لیکن اللہ برساتا ہے، یہ بادل نہیں برساتا ہے. اسی لیے جو ہے گل پیگانی جب ہم قم میں تھے تو وہاں پر ان کا جو ہے ہاسپٹل تھا، آپ کو بھی پتا ہوگا، تو وہاں پر جو ہے ایک ہاسپٹل تھا گل پیگانی کا ہاسپٹل. اس میں لکھا ہوتا الدواء عندنا والشفاء عند اللہ. ہم تو دوا دے سکتے ہیں، شفا تو صرف اللہ کے پاس. وہ جملہ لکھا ہوتا گل پیگانی کے اس پر، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، بورڈ کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوتا، بالکل شروع کے بورڈ کے اوپر لکھا ہوتا. اس پر ایک قصہ بھی سنے، واقعہ سنے. ایک دن جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیمار پڑ گئے. تو یہ قصہ جو ہے اعتقاد کو کافی کلیئر کرتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم سے دعا کر رہے ہیں، اور جب آدمی دین اور دنیا دونوں کا بادشاہ ہو جاتا تو چمچے حضرات بھی بہت زیادہ پیدا ہو جاتے. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرعون کو شکست دے دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کی بادشاہت آ گئی، تو دین اور دنیا کا بادشاہ تھے. دین کے بادشاہ تو پہلے سے تھے، پیغمبر تھے اللہ کے، اور فرعون کو شکست دے دی تو وہاں کے بادشاہ بھی بن گئے مصر کے اندر. تو اب تو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دونوں کو، اب جب جو ہے کوئی ایسا بادشاہ جو دین اور دنیا کا بادشاہ ہے تو کتنے چمچے جمع ہو جائیں گے، اور اگر یہ کھا لو، یہ پی لو، یہ کرو، یہ کرو.
لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے نہیں مجھے کوئی دوائی نہیں چاہیے، میں اللہ شفا دینا ہے تو اللہ سے کیوں نہیں مانگو، تم لوگ کیوں مجھے دوائی لا کے دے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ دوائی قبول ہی نہیں کر، بیماری ٹھیک ہو کے نہیں دے رہی ہے۔ دوسرے لوگ جو حضرت موسیٰ والی ہی بیماری ان کو آئی، وہ دڑ دڑ ٹھیک ہو رہے ہیں، وہ جو ہے دوائی کھا رہے ہیں ٹھیک ہو رہے ہیں۔ کورونا میں مولوی مر گئے اور دوسرے لوگ شفایاب ہو گئے۔ یہی اصل اعتقاد بتانا کہ کیا اصل ہے، اللہ کا سسٹم بتانا ہے کس طرح کا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے کہا پروردگارا میری بیماری لوگوں کو لگ رہی وہ جو ہے ٹھیک ہو رہے ہیں، اور میں تیرا نبی ہوں، تیرا مقرب ہوں، تیری جو ہے راہ میں کام کر رہا ہوں، اس کے باوجود تو مجھے ٹھیک نہیں کر رہا، شفا تو تیرے ہاتھ میں۔ تو جواب پروردگار عالم کا آیا کہ موسیٰ جب تک تم دوائی نہیں کھاؤ گے تب تک تمہیں قیامت تک شفا نہیں ملے گی، اس لیے کہ دوائی میں اثر کس نے رکھا ہے؟ دوائی میں اثر میں نہیں رکھا ہوا، وہ کھاؤ، سسٹم جو رکھا اس سسٹم کے مطابق چلو، میں ایسی الگ سے کوئی سسٹم نہیں قائم کرتا ہوں، جو سسٹم رکھا اس کے مطابق دوائی کھاؤ، دوائی کھاؤ تو شفا ہو گئی، ورنہ جو ہے شفا نہیں ہوگی۔ اللہ نے سسٹم رکھا ہوا ہے، سسٹم سے چلو گے تو کام صحیح ہوگا، سسٹم سے ہٹ کے کام کرو گے تو اللہ بھی وہ نبی کی بات بھی نہیں مانتا ہے۔ ارادہ دوا میں ہے۔ ہاں بالکل صحیح بتایا کہ یہ ارادہ اللہ کی مشیت دوا میں قرار پائی تھی، خالی دعا مانگنے میں نہیں تھی، دوا میں اللہ نے مشیت رکھی ہوئی تھی، اس لیے لوگ کہتے خالی دعا کر کے کام چلے گا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کر رہا، کہتے قیامت تک تم یہ دعا مانگو گے تو بھی میں شفا نہیں دوں گا جب تک تم دوائی استعمال نہیں کرو گے نا۔ بل ظاہر یہ ہے کہ اگر وہ قطعی اطلاع دیتا ہے کہ بادل مشرق سے گٹھا ٹوپ آ رہے ہیں کالے رنگ کے بادل، تو یقیناً بارش ہوگی کراچی میں، وہ یوں اطلاع دیتا ہے تو یہ ایسی اطلاع دینا بھی جائز ہے، کیونکہ ستاروں کی حرکت اور ستاروں کی حرکت سے جو آثار نمودار ہونے والے اس کی خبریں دی جا سکتی ہے۔ جواز الاخبار علی وجہ القطع، قطعی طور پر اطلاع دے کہ بارش ہوگی، اذا استند الى تجربۃ قطعیۃ، جب وہ قطعی تجربے پر بھروسہ کر کے اطلاع دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، قطعی اطلاع دینا صحیح ہے اس کا، اور اس کی عدالت بھی نہیں جائے گی۔ یہ جو ہے ضروری نہیں کہ منجم فاسق ہو، منجم عادل بھی ہو سکتے ہیں، وہ قطعی اطلاع دے رہا ہے صحیح دے رہا ہے نا۔ اذ لا حرج علی من حکم قطعا بالمطر فی هذه الليلۃ، کیونکہ کوئی حرج نہیں ہے اس شخص پر جو قطعی حکم لگا رہا ہے کہ آج رات کو بارش ہوگی، یہ قطعی حکم لگا رہا ہے، حکم لگا رہا ہے بالمطر، بارش کی، فی هذه الليلۃ، کہ آج کی رات بارش ہوگی، نظر کرتے ہوئے اس بات کی طرف کہ جو اس کے تجربے میں بات آئی ہے، نظر کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے الی ما، اس چیز کی طرف کہ جربہ، جس چیز کا اس نے تجربہ کیا ہے، من نزول کلبہ عن السطح الی داخل البیت، مثلا کہ کتا جو روز چھت پر سویا کرتا تھا آج گھر کے اندر آ کر کے سو رہا ہے، اس کا مطلب بارش ہوگی، کیونکہ اس کو تجربہ تھا۔ ہاں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کتا جو ہے وہ آج چھت پر نہیں سویا ہوا ہے، بلکہ جو ہے آج جو ہے آ کر کے جو ہے وہ گھر کے اندر سویا، اور اس کو پتا تھا اس بوڑھے آدمی کو جو چکی والا تھا، آپ کو پورا واقعہ یاد ہوگا چکی والے کا واقعہ، کہ وہ جو ہے کتا اس وقت جو ہے باہر نہیں سویا، اندر ہی آ کے سویا، اس کو پتا تھا کہ جب بھی کتا اندر آ کے سوتا تو بارش ہوگی، اس نے جو ہے خواجہ نصیر الدین طوسی کو شکست دے دیا۔ خواجہ نصیر الدین طوسی نے کہا بارش کے تو کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے، میں تو علم نجوم کو اور بادلوں کو دیکھنے کا سب سے بڑا دنیا کا ماہر ہوں، تو کتا اس سے زیادہ ماہر نکل آیا۔ تو کبھی کبھی اللہ نے کتوں کو ایسی حس دی ہے جو انسان اپنے تجربے سے اپنی ساری معلومات لگا لے پھر بھی وہ کتے کے برابر نہیں ہوتی۔ تو آپ سوچ لیں کہ ہماری معلومات جو ہے وہ کبھی کبھی حیوانات کے برابر بھی نہیں ہوتی، تو ہماری معلومات کی کیا اہمیت ہے؟ نہیں یہ تو بات تھی، کتے پالنے کی ایک اور وجہ ہے، کہتے ہیں کہ
نظراً الی ما جربہ، نظر کرتے ہوئے اس چیز کی طرف کہ جس کو اس بوڑھے چکی والے نے تجربہ کیا تھا، من نزول قلبہ عن السطح الی داخل البیت، مثلا کہ وہ کتا اتر کر کے آئے چھت سے اور گھر کے اندر آ کر کے سویا، مثلا کما ہو کیا جیسے کہ ایک آیت کی گیا کہ انہ اتفق ذالک لمروج ھذا العلم، کہ یہ واقعہ تحقیق کی شان ہے کہ پیش آیا، کتے والا پیش آیا، لمروج ھذا العلم، اس علم کی ترویج کرنے والے علم نجوم کی خواجہ نصیر الدین طوسی تھے، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا۔ بل محیی ہے، بلکہ اس علم کو اصل زندہ کرنے والے وہ ہیں نصیر الملت والدین، خواجہ نصیر الدین طوسی نصیر الملت والدین، ملت الدین کے مددگار ہیں۔ حیث نزل فی بعض اسفارہ علی طحان لہ طاحورۃ خارج البلد، جہاں پر اترے تھے، نزل نے اترے تھے، فی بعض اسفارہ اپنے بعض سفر میں، علی طحان چکی والے کے پاس، کہ لہو طاحورۃ جس کے لیے چکی تھی، خارج البلد شہر سے باہر، فلما دخل منزلہ صعد السطح، کہتے ہیں کہ جب وہ اس چکی والے کے گھر پر داخل ہوئے، صعد السطح تو وہ چھت کے اوپر چڑھ کے، گرمی کا موسم تھا، ٹھنڈی ہوا کھانے کے لیے رات کو وہاں پر سوئے، لحرارت الہوا، کیونکہ ہوا گرم تھی، انہوں نے کہا جس چھت پر آرام سے ٹھنڈی ہوا میں سوؤں گا یا نہیں، خواجہ نصیر الدین طوسی اس طرح اوپر سے، فقال له صاحب المنزل، صاحب منزل جو چکی والا تھا اس نے خواجہ نصیر الدین طوسی سے کہا، انزل، کہ آپ نیچے آ جائیے، تشریف لائیے، ونم فی البیت، اور آپ سو جاؤ ہمارے گھر کے اندر، نم یعنی نائم، نائم یعنی سونا ہے، نم فی البیت، اور گھر کے اندر سو جاؤ، تحفظاً محفوظ رہنے کے لیے، من المطر بارش سے محفوظ رہنے کے لیے آپ گھر کے اندر سو جاؤ۔ فنظر المحقق الى الاوضاع الفلکیۃ، انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا کہ بھائی میں تو سب سے بڑا ماہر ہوں، میں جو ہے وہ یہ ستاروں کی حرکتیں اور بارش کو تو سب سے زیادہ جانتا ہوں انہیں۔ فنظر المحقق الى الاوضاع الفلکیۃ، محقق خواجہ نصیر الدین طوسی نے تمام وضع فلکی کو آسمان کی طرف دیکھا، فلم یرا شیئا، ان کو تو کوئی بادل وادل نظر نہیں آئے، فیما ہوا مظنۃ للتأثیر فی المطر، ہر اس چیز کو دیکھا جس میں گمان ہوا کرتا ہے کہ وہ بارش برسانے میں اثر انداز ہو سکتی، وہ چیزیں، وہ ساری چیزیں دیکھی تو ان کو تو کچھ نظر نہیں آیا۔ فقال صاحب المنزل، تو صاحب منزل نے کہا، ان لی کلبا، اب جو ہے وہ رات کو وہاں پر سو گئے اور بارش ہو گئی، تو یہ چکی والے سے کہا رہے تم مجھ سے زیادہ جو پہلوان نکلے، تم نے کیسے بتا دیا کہ بارش ہوگی؟ میں نے تو سب آثار دے، مجھے تو کوئی بارش کا تم نے کہاں سے بتا دیا؟ کہا کہ ہاں، صاحب منزل کہ ان لی کلبا، میرا ایک کتا ہے، ينزل في كل ليلة يحس المطر فيها إلى البيت، کہ کتا ہے کہ جو ہر اس رات کو نیچے آ جاتا ہے، یحس المطر فیہا، کہ کتا بارش کو جس رات میں محسوس کرتا ہے، الی البیت، وہ نازل نیچے آ کر کے گھر کے اندر سو جایا کرتا ہے، فلم یقبل منہ المحقق ذالک، تو محقق نے اس دیہاتی سے، اس چکی والے سے اس بات کو قبول نہیں کیا، وبات فوق السطح، اور رات کو چھت کے اوپر سو گئے جا کر کے، فجاءہ المطر فی اللیل، تو خواجہ نصیر الدین طوسی کے پاس بارش آ گئی رات کے اندر، فتعجب المحقق، محقق ہلنے نے تعجب کیا کہ کوئی بارش کے آثار نہیں تھے، یہ دیہاتی اور یہ جو ہے چکی والا مجھ سے زیادہ جانتا ہے، یہ کیسے ہو گیا ہے؟ ثم انما، محقق سے بولے خواجہ نصیر الدین طوسی بہت بڑے محقق تھے، تو یہ واقعہ پیش آ گیا، تو ایسی خبر دینے میں کوئی حرج نہیں کہ بارش ہوگی مثلا، تو کوئی یہ جو ہے جائز ہے، آثار سے جو نظر آتا ہے۔
ہاں قوت یہ ہے کہ وہ محسوس کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہاں حس بڑی قوت حس تیز ہے ان کی. ہمارے نہیں کرتے، ان کے کرتے ہیں. قوت عقلیہ نہیں، قوت حسیہ ہے کہ محسوس کرنے کی طاقت ان کے پاس ہے، وہ ہم سے زیادہ ہے ان کے پاس. قوت حسیہ تو انسان حیوان کے پاس ہوتی ہے نا. انسانوں کے بارے میں گفتگو ہے، پرندوں کے بارے میں جانوروں کی الگ ہے. جیسے آپ گوشت دیکھیں گے نا، چیل کبڑے فوراً جو ہے نا وہ جمع ہو جائیں گے. بہت تیز ہوتے ہیں گوشت وغیرہ وہ رات میں کتے بھوکیں تو خدا سے پناہ مانگو، کیونکہ وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انسان نہیں دیکھ سکتا. پر اس میں فیہ نظر ہوں، یہ کوئی قطعی بات نہیں ہے، یہ صرف انسانوں کے خیالات ہیں. ہر چیز یہ ضروری نہیں ہے، یہ قطعی طور پر اس کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہے. اس میں جو ایک بات طبیعت سے ثابت ہو چکی ہے اس لیے یہ واقعہ پیش آ گیا، وہ اس کی جو چیز نہیں ہمیں پتہ نہیں تو ہم قطعی حکم نہیں لگا سکتے اس کو. اسی لیے کہا نا کہ جو کتے بھونکتے ہیں وہ کاٹنے والے کتے نہیں ہوتے. تو یہ مشہور بات ہے نا. لیکن ایک صاحب نے کہا کہ کیا یہ قانون کتے کو پتہ ہے؟ سالا کاٹ ہی لے تو کیا پتہ ہے، مصیبت بن جائے گی. ہاں اس کو قانون تھوڑی پتہ ہے. تو بھونکنے کے مختلف باتیں ہوتی ہیں. تو پھر حرام کیا چیز ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ حرام کیا چیز ہے. پھر کہ حرام یہ چیز ہے کہ آپ اس سے احکام لگانے لگے وہ والے جو شریعت سے دخل رکھتے ہیں. مثلا کہ نقصان یہ ستارہ پہنچائے گا، یہ تو آپ اللہ کا کام ہے، تم نے کہاں سے یہ کہہ دی کہ نقصان یہ ستارہ پہنچائے گا. یہ جو ہے بادل، یہ بادل برسائے گا، یہ بادل تھوڑی برساتا ہے، تو اللہ برساتا ہے. یہ علت تام اس کو سمجھنا، یہ حرام ہے. ثم انما سیجیء فی عدم جواز تصدیق المنجم، پھر وہ ان قریب آئے گا کہ جائز نہیں منجم کی تصدیق کرنا. یراد بہی غیر ھذا، ارادہ کہ اس حرام ہونے سے یہ کتے والی بات نہیں ہے، وہ علامتوں سے بات کو معلوم کرنا، وہ علامتوں سے بات معلوم کرنا. وہ بھی ہم یہ نہیں کہ بادل جو ہے وہ بارش برسا رہا ہے، بلکہ اللہ ہی برسا رہا ہے. وہ تو یہ وہ بات منجم کی تصدیق والی بات ہے. وہ کہے گا میں ستارہ یہ کام انجام دے گا، تو وہ غلط ہے. ستارہ تھوڑی کوئی کام انجام دے گا. وَيَنْصَرْفُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، اور یہ بات غیر کی طرف پلٹتی ہے، یعنی بارش والی بات کی غیر کی طرف پلٹتی ہے، حرام والی چیزیں. لما عرفت فی معنی تنجیم، اس لیے کہ آپ جان چکے معنی تنجیم میں کہ جو چیز حرام ہے وہ اللہ والی باتیں وہ ستاروں کے حوالے کر دے، وہ حرام ہے. اللہ والا کام ستارے تھوڑی کرتے ہیں. اللہ والا کام کہ یہ نفع پہنچائے گا، یہ نقصان پہنچائے گا، یہ یوں نہیں کرو جنگ ہار جاؤ گے، یہ یوں نہیں کرو شادی ٹوٹ جائے گی. یہ جو سارے کام یہ اللہ کرتا ہے، وہ تھوڑی ستارے کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.